السلام علیکم فیاض حسن چوہد صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے آپ؟ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آج یہ یکا یک جو ہے وہ مولانا صاحب کو یاد آ گیا اور افواج پاکستان کی عظیم قربانیاں ان کو بھول گئی اور ان کو ایک جو ہے وہ نئے رستے پہ وہ چل پڑے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کیا اتنی ہی غیر ضروری ہے قیمتی جانیں جو وطن پہ قربان کر رہے ہیں، جو ہمارے عظیم سپوت ہے اس دھرتی کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس وقت پاکستان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ اسرائیل اور مل کر پاکستان سے اپنے اپنے بدلے لینے کے لیے، انڈیا نے اپنا بدلہ پچھلے سال مئی کے مہینے میں جو 76 اور لتر پڑے تھے پاکستان سے انہیں، اور بھائی کی اتنی بلندیوں پر فائز ہو گئے کہ آج تک منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، مودی بھی، جے شنکر بھی، امت شاہ بھی، راجناتھ بھی اور جی دیول بھی، لیکن انہیں جگہ نہیں مل رہی۔ اسرائیل کی جو مٹی پلیت ہوئی ہے، وہ اسرائیل نے کھربوں ڈالر لگائے کہ پچھلے 4 مہینوں میں ایران کے اوپر اس نے جو حملہ کیا، اس کا بنیادی آبجیکٹو تھا کہ سب سے پہلے پاکستان بھی تباہ و برباد ہوگا اس جنگ کی وجہ سے، یہاں پر مہنگائی آئے گی، بے روزگاری آئے گی، لا لیسنس آئے گی اور ایک لاقانونیت کا ماحول بن جائے گا اور پاکستان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ دوسرا اس کے ذہن میں تھا کہ اس جنگ کے ذریعے سے خلیج کے مسلمان ممالک اور ایران آپس میں اتنا لڑیں گے کہ ایک دوسرے کو تباہ و برباد کر دیں گے، لیکن اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کے دونوں آبجیکٹو حاصل نہیں ہوئے۔ سوری، نہ اس کا پاکستان کے حوالے سے آبجیکٹو حاصل ہوا اسرائیل کو، اور نہ پاکستان کی سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی خوبصورت ڈپلومیسی کی وجہ سے اس کا وہ دوسرا والا آبجیکٹو بھی کہ جو اس نے سعودی عرب، کویت، عمان، یو اے ای، ان سارے ملکوں کو جناب ایران سے لڑا کے حاصل کرنا تھا، وہ پاکستان میں نہیں پورا ہونے دیا۔ اب وہ اپنا غصہ جناب کبھی بی ایل اے کے ذریعے سے، کبھی ٹی ٹی پی کے ذریعے سے، کبھی نقدہ کوکا کی تحریک کے ذریعے سے، اور اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو کسی نے آنے والا خط لکھ کے دے دیا ہے، اور وہ انڈیا کے بارڈر پہ جا کے قصور شہر میں انہوں نے جناب بولی ہے، اس پہ پورا ان کو تھو کر رہا ہے، پورا پاکستان کر رہا ہے۔ اور میں پہلا کہ جو اس نے اس سے معافی کا مطالبہ کیا تھا دن کو ایک ویلاگ کر کے، اب پھر پورا پاکستان میں اللہ پاک کے کرم سے ایک شعور کی لہر ابھری ہے، پورا سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اور یہ مولانا صاحب تو کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار میں رہے ہیں سسٹم کا۔ فیاض حسن چوہد صاحب یہ تو سسٹم کا حصہ رہے ہیں، بینیفیشری رہے ہیں، اب ان کو یاد ہے؟ عوام کے اندر پہلے بھی ان کی ایکسپٹنس کوئی نہیں تھی، مدرسے کے بچوں کو بٹھا کے یہ ہر دفعہ جناب اپنی حضرت سنائی شروع کر دیتے تھے، تو اب کی بات ان کی ذلت اور رسوائی کے کھاتے میں آئے گی۔ جی اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ کیا جیسے طریقے ستیہ ناز پاکستان نے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے، یہ بھی کوئی اسی راہ پہ چل پڑے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو کہا ہے کہ 1971 کے اندر پاکستان کو ایک شیخ مجیب الرحمان اور ایک مفتی بانی کا سامنا تھا، اب کئی شیخ مجیب الرحمان اور کئی مفتی بانی ہیں، جس سے پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عوام نبرد آزما ہے، اور انشاءاللہ کامیابی نبرد آزما ہوگی۔ پچھلا جو صورتحال تھی مشرقی پاکستان کی، وہ 5000 میل دور چاروں طرف سے انڈیا کے درمیان گھرا ہوا ایک ٹیریٹری تھی، اس کا تو مختلف تھے، اس کے لیے تو بڑا مشکل تھا کسی کو کنٹرول کرنا، لیکن یہاں انشاءاللہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جیسا کہا کہ ان کی 7 نسلیں اور 7 جناب آنے والی جناب ان کی اولادیں بھی وہ پاکستان کا، تو پاک فوج کے جوان اور افسر اس کے لیے شہادتیں دے رہے ہیں، اب وہ شہادتیں تو چپتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ صحیح۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو روش ہے، ہم نے دیکھا کہ کالعدم تحریک جو ہے وہ کشمیر میں بھی جو ہے اس طرح حضرت سرائی کر رہی ہے، اور کیا جو تحریک انصاف بھی ریاست مخالف بیانیاں بنا کر اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ حب الوطنی ہے کہ اپنی ریاست کے خلاف بیان بازی، افواج پاکستان کے خلاف حضرت سرائی، کیا یہ سیاست ہے؟ دیکھیں، یہ آپریشن صندوق 2 ہے۔ آپریشن صندوق 1 انہوں نے سے پہلے پورے 3 سال نقدہ کوکا کی تحریک جناب بانی تحریک انصاف کی قیادت پہ چلوائی، پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی فوج کو، پاکستان کی ریاست کو
इन्होंने 3 साल पूरी कुत्ता चीकी जनाब पूरे पाकिस्तान के अंदर लगाई है। फिर 9 मई हुआ, 9 मई के बाद 26 नवंबर हुआ। इनको और ये सब इजराइल की सरकस्ती में हुआ है, इंडिया और इजराइल की। इजराइल ने इनको इंडिकेटर दिया कि अब पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर जनाब आवाम मुतनफर हो चुकी है फौज से, तो अब तुम जनाब कोई झूठा सच्चा ड्रामा रचाओ और पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दो। पिछले साल आपने देखा अप्रैल में पहलगाम का झूठा वाकया और मई में जनाब पाकिस्तान पे हमला, लेकिन वो गलत एस्टिमेट कर गए। उन्होंने अंदाजा किए, इन उल्लू के पट्ठों को ये नहीं पता था कि पाकिस्तान की 26 करोड़ आवाम का दिल अपनी फौज के साथ धक 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 करके धड़कता है। तो फिर पाकिस्तान की आवाम अपनी फौज के शाना बशाना खड़ी होगी। लेकिन उन बड़े अंदाजे थे कि जो पीटीआई के जनाब आपकी क्यादत थी और पीटीआई के जो लोग थे, हेलो जी जी आ रही आवाज, आ रही है प्लीज। जो पीटीआई की जनाब आपकी पूरी तहरीक थी और पीटीआई के जो पीटीआई की क्यादत थी, उन्होंने इंडिया की बोली बोली। अलीमा बाजी के सारे बाहर के यूट्यूबर व्लॉगर और पाकिस्तान के अंदर भी इनकी क्यादत ने, लेकिन आवाम को रिजेक्ट किया और आवाम 100% फौज के साथ खड़ी हुई और फौज फतेहबंद हुई। सही, ठीक है ना जी। अच्छा, अब इसमें एक सिचुएशन भी देता हूँ फैज हसन चौहान साहब की, ये कि आज एक पिंडी में एक बड़ा फैसला है, अदालती फैसला आया है, उसका भी ज़ाहिर है गमो गुस्सा होगा, कुछ जो है नमक हराम अगवानी जो है मेरा है जो अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की खोखर को जनाब जो सजा हुई है फारूक खोखर को, वो एक रूटीन से सारी चीजें चली आ रही थी। वो मेरा दोस्त था, मेरा वोटर सपोर्टर था माजिद सदफी, उसके मर्डर के हवाले से ये केस पुराना इंजाम तक पहुंचा था, तो ये उसका सारा का लेना देना कोई नहीं है इसके साथ जनाब, इस मौलाना फजल रहमान की बयानबाजी के साथ। सही, क्योंकि आज ये फैसला आया तो हमने कहा शायद कोई उसका कोई इजहार इस तरीके से करे। ऐसी कोई बात नहीं है। सही सही, बहुत शुक्रिया फैजल हसन चौहान साहब आपका, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।